السلام علیکم۔ جانتے ہو، جب ہم اللہ سے رو رو کر بار بار یہ کہتے ہیں یا اللہ اور کتنا صبر کروں، مجھے اور کتنا صبر کرنا ہوگا، تو میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ تو کچھ جواب دے میرے رب، کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ اور جانتے ہو، اس دوران شیطان ہمارے دل میں اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ اندھیرا ہو، ہر جگہ نا امیدی ہو کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جانتے ہو، یہ ہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے اور اللہ سے نا امیدی ہے کہ ہم اتنی جلدی مایوس ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور اللہ کو تمہارا رونا اتنا پسند ہے کہ جب تم اس کے سامنے رو کر دعا مانگتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تو میری دعا نہیں سن رہا، تو اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جانتے ہو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ورڈ اتنی بار واضح کیا ہے تو کوئی تو بات ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بار کہہ دیا کہ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اور کیا آپ کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا زندگی میں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، جیسے آپ ہر چیز میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں؟ اور یہ احساسات شاید آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں اور اللہ آپ کی مدد نہیں کر رہا، لیکن یہ یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد ایسے طریقوں سے آتی ہے جو ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آتے، مگر جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ مدد ہمارے کتنے قریب اور ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر لمحہ ہماری حالات سے واقف ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اسے سب پتہ ہے، اور وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور ہم تو انسان کے رگ و جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حالت، ہمارے دل کے ہر حال اور ہمارے ہر خیال سے واقف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 5 نشانیوں کو جانیں گے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاموشی سے ہماری مدد کر رہا ہے، چاہے آپ خود کو کتنا ہی اکیلا محسوس کریں۔ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب آپ انہیں پہچانیں گے
تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، موقع کا بند ہو جانا۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ زندگی میں کوئی دروازہ بند ہو گیا ہو، جیسے کوئی ملازمت جو آپ چاہتے تھے آپ کو نہیں ملی، یا کوئی رشتہ جس کی آپ نے امید کی ہو اور وہ ختم ہو گیا؟ ایسے لمحات میں ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے امید کی کوئی کرن باقی نہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی موقع ختم ہوتا ہے تو دراصل یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کسی اور بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب ایک در بند کرتا ہے تو اس سے پہلے 10 در کھول دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور تم نہیں جانتے جو تمہارا رب جانتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ یا پھر یہ سوال آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کو تو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کی زندگی میں سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ غیر مسلموں کو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، دولت ہے، عالیشان گھر ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ یہ سوالات بہت عام ہیں، اور ان کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظامات میں ملتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ جو لوگ دنیا کی دولت اور سہولتوں میں غرق ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ اندر سے کتنے خالی اور بے چین ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک جو چیز اہم ہے وہ ہماری نیت، صبر اور ایمان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کا امتحان مختلف لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے آزمائش ہو وہ کسی اور کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، اور اس کے برعکس جو آپ کو مشکلات مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور غیر مسلموں کو جو کامیابی اور عیش و عشرت ملا ہے وہ بس یہاں تک ہی ہے، اور آخرت کی کامیابیوں میں اور آخرت کے انعامات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آخرت کی کامیابیاں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ پر ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل لگی ہے، اصل زندگی تو
آخرت کی ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ ہیں آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا۔ نمبر 2، مشکل حالات میں دل کا سکون محسوس کرنا، یہ اللہ کی مدد کی دوسری خاص نشانی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں کہ ہر طرف مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی چیز اندر سے آپ کو مضبوط کر رہی ہو؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خاموش مدد ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی دی جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صبر اور سکون پیدا کرتا ہے، خاص کر ان وقتوں میں جب ہم آزمائشوں میں ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون بخشتا ہے تاکہ ہم ان حالات کا سامنا صبر اور ہمت سے کر سکیں۔ نمبر 3، چھوٹے چھوٹے اشاروں سے رہنمائی ملنا، اللہ کی مدد کا یہ تیسرا خاص بڑا اشارہ ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اور اچانک ایسا لگا کہ اس مسئلے کا حل آپ کو مل گیا ہو، جیسے کسی نے بے دھڑک کوئی بات کہہ دی یا کسی آیت پر آپ کی نظر پڑی اور آپ کو یوں لگا کہ یہی بات تو دل کو سکون دے رہی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور اپنے گھر والوں کی محبت کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ ایک مضبوط رہنمائی ملے۔ اللہ کی یہ مدد کبھی کبھی چھوٹے اشاروں کی صورت میں آتی ہے، جیسے کسی دوست کی کہی بات یا کسی کتاب میں پڑھی ہوئی کوئی آیت یا کوئی ایسی حدیث جس کا مفہوم دل کو فوری طور پر سکون دے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے ہمیں راستہ دکھانے کا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے اشارے بھیجتا ہے جو رہنمائی دیتے ہیں۔ نمبر 4، تاخیر اور صبر کی آزمائش۔ یہ چوتھی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی۔ آج کی دنیا میں اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مشکلات اور آزمائشیں صرف مومنوں یا غریبوں کے لیے ہیں، جبکہ مالدار افراد کے پاس سب کچھ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی آزمائش صرف مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے ہے؟ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی دولت اور آسائشیں ہمیشہ خوشی اور سکون کی علامت نہیں ہوتی۔ جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں
کہ وہ اندر سے خوش یا مطمئن ہے۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری سہولت فراہم کر سکتی ہے، لیکن دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اور مالدار لوگوں کے لیے یہ دولت ایک امتحان ہے کہ آیا وہ اپنی دولت کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں، آیا وہ اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے مومن کے لیے صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 5، نقصان یا خطرے سے بچنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایک خاص نشانی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی بڑی پریشانی یا حادثے سے بال بال بچ نکلے ہوں، جیسے آپ کسی حادثے سے چند لمحے پہلے بچ گئے ہوں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی حفاظت کی نشانی ہوتی ہے۔ کتنی بار ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں اور پھر ہم بے اختیار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے نقصان ہونے سے بچا لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہی اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ پر توکل کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی پوری کوشش بھی کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور صرف انتظار ہی کریں، بلکہ ہمیں اپنی پوری محنت اور کوشش کرنی ہے، پھر نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ پھر جو بھی نتیجہ ہوگا وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا، پھر چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا نہ ہو۔ میں بھی اللہ پر، اب آپ مجھے ہی دیکھ لیں، میں اللہ پر بے حد بھروسہ رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ میرا چینل ضرور گرو ہوگا، اور میں محنت بھی کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک میری محنت کا صلہ ضرور دیں گے۔ آپ سب بھی میرا ساتھ دیں۔ یہ چینل میں نے اس لیے بنایا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر کہ شاید میرے اس چینل کے ذریعے کسی کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے دین کی اور اس کی زندگی چینج ہو جائے، تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی اور آپ کے لیے بھی۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ آپ سب کے لیے، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔